اگر کوئی پوچھے نہیں مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم محبوب پیغمبر کی میلاد کو نہیں مانتے، تو بھائی میں ایک جملے میں معصوم پیغمبر کی میلاد کو یوں مانتا ہوں، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اگر کوئی کہنے کھل کے بتائیے کہ ہم معصوم پیغمبر مدنی کریم کی میلاد کو مانتے کیسے ہیں، تو ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہتی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر سدا منزلوں میں بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سے رہتا، نسیم بہارہ میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہو۔ اگر کوئی کہنے نہیں سنا یہ کہ دیوبندی پیغمبر کی نعت نہیں پڑھتے، دیوبندی رسول خدا کی نعت نہیں پڑھتے، تو بھائی یاد رکھیے گا کہ ابھی تو یہ شاہ صاحب اور پتہ نہیں کتنے شاہ صاحب سادات بھی ہیں، نعت خان بھی، سید ہے تو بیان کرنے والا بھی جی بھائی، تو جن کا چھوٹا ایسا ہو ان کے بڑے کیسے ہوں گے جی بھائی؟ اور بڑا دیکھیں بڑا کون ہے جسے دنیا محمود حسن دیوبندی کہتی ہے، اور محمود حسن دیوبندی کون ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی دھرتی پر محمود حسن دیوبندی وہ پہلا دیوبندی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا شاگرد ہے، اور یہ اس دارالعلوم دیوبند کا شاگرد ہے جس کے بانی کو قاسم نانوتوی کہتے ہیں، اور نانوتوی وہ ہے جو خلیفہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، اور امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کا کوئی دیوبندی امداد اللہ مہاجر مکی کا انکار نہیں کر سکتا کہ سارے دیوبندیوں کا دادا امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ ہندوستان پاکستان کا کوئی بریلوی امداد اللہ مہاجر مکی کا انکار نہیں کر سکتا کہ سارے بریلویوں کا دادا امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہے جس کے 70 خلفاء ہیں، پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دارالعلوم دیوبند کا بانی حضرت قاسم نانوتوی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور جانتے پیر مہر علی شاہ کو بھائی جی بھائی، جس نے کہا تھا گولڑا کی دھرتی پر بیٹھ کر کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اخیاں کتے جالڑیاں، وہ پیر مہر علی شاہ رحم اللہ کہ جس کے بارے میں حضرت امین گیلانی رحم اللہ اپنی کتاب بخاری کی باتیں میں لکھتے ہیں کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جس کی خطابت کا ڈنکا آج بھی دنیا میں بجتا ہے، وہ عطا اللہ شاہ بخاری تو نسبت رسول کا جو احترام کرتا ہے، قصور کی دھرتی پہ تشریف لے گئے طیب گیلانی کے گھر میں، اور کہا کوئی چپل مجھے چاہیے کہ واشیوں میں وضو کر کے ہوں، حضرت طیب گیلانی نے تو چپل لا کر دیا، مسلکن بریلوی ہے، چپل جو لے کر آئے اور نبی پاک کے نالین سے ملتا جلتا ڈیزائن تھا، حضرت عطا اللہ نے کہا یہ کیا ہے؟ رسول پاک کی سنت کے اتباع میں نے چپل بنوائے ایسے ہیں جیسے رسول پاک کے نالین ہے۔ دیوبند کا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا اور جوتے اٹھائے سر پہ رکھے، گیلانی تو نے غضب کر دیا، رسول پاک کے نالین سے ملنے والے جوتے یہ پیروں میں پہننے کے نہیں سر کا تاج بنانے کے قابل ہوا۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ تعالی ہے، ملتان سے چلے براستہ ٹرین، زندگی کے آخری ایام میں بیماری کا عالم تھا، جیسے پہنچے گولڑا اسٹیشن پر آواز لگی، گولڑا اسٹیشن آ گیا، گولڑا اسٹیشن جو آیا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے لیٹے میں اٹھے، اپنے پاؤں سے بیٹھے، سنبھل کر بیٹھے، کسی نے پوچھا حضور صدر یہ اسٹیشن تو بھی بہت دور ہے، آپ نے کیا کیا کہ اٹھ بیٹھے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ جس دھرتی گولڑا کی سرزمین پہ خدا کا ولی، نبی کا عاشق، امت کا امام حضرت پیر مہر علی شاہ سویا ہو، ایسی دھرتی پہ پاؤں پھیلا کے چلنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔